طلعت صاحب، اب چونکہ خاص طور پر جس طرح آپ نے اس کے معاشی پہلو کے حوالے سے بھی گفتگو کی، آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ دیا کہ پاکستان کو کس طریقے سے طالبان کے ساتھ اس موقع کے اوپر انگیج کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجیم چینج کے حوالے سے ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ وہاں کی جو ایران کے لوگ ہیں وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو اس طرح سے ان کے خلاف نہیں جا سکتے، اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جی اگر تو کوئی وہاں پہ رجیم چینج ہوتی ہے، اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی وہاں پر پرووک کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جی وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ہتھیار ڈال دیں، ان کے ساتھ بہت بہتر کارروائی ہوگی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایرانی قوم کو رجیم چینج کے لیے کنونس کرنا، جو ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ کوششیں کی گئیں، رضا پہلوی صاحب کے بیٹے کو بھی سامنے لے کر آیا گیا لیکن اس طریقے سے ان کو ویلکم نہیں کیا گیا، تو کیا اتنا آسان ہوگا امریکہ کے لیے اس موقع کے اوپر رجیم چینج کرنا اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا؟ دیکھیں، ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ جب وہ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر تو وہ نظام کے مرکز کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی نظام تو ضرور ملے گا، اور کوئی نہ کوئی نظام کسی نہ کسی مرکز پر کھڑا ہوگا۔ جب آپ مرکز کو ہلا دیتے ہیں تو اور اس کے متبادل کوئی نظام نہیں لے کے آتے تو آپ فساد کو بنیادی طور پر پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ عراق کے اندر ہم نے دیکھا ایگزیکٹلی یہی ہوا، لیبیا کے اندر ہم نے دیکھا ایگزیکٹلی یہی ہوا، سیریا کے اندر ہم نے دیکھا ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی حکومت تبدیل کر کے آپ کو جمہوریت کی طرف لے کے آنا ہے، تو بنیادی طور پر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کے مرکز کو، آپ کی زمین کو کھینچ لینا ہے۔ اب وہ زمین کو کھینچ رہے ہیں۔ تمام تقریر کے اندر تمام تر شہ دینے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی ایک ایسا نام نہیں تھا جس کے بارے میں وہ کہہ پائے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بھائی آپ یہ بندہ آ رہا ہے، آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی نظریہ تھا۔ تو اگر امریکہ رجیم چینج چاہتا ہے تو رجیم کو چلانے والے کا نام نہ ہونا آپ کو بتاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آگے اس رستے کو پلان نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر تو وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر فساد پھیلے، جو اس نظام کے حامی ہیں وہ اس نظام کے مخالفین کے ساتھ ان کی لڑائی ہو اور سیول وار کی کیفیت ہو، اور پھر ہم اس سیول وار سے فائدہ اٹھا کر یا اپنی فورسز اتاریں یا پھر ایران کے اندر ہم ویسے ٹکڑے کر دیں جیسے آپ کو لیبیا میں نظر آتے ہیں۔ وہاں پر 3 فیکشنز ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں کو قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ کو سیریا میں نظر آتے ہیں، وہاں پر لڑائی چل رہی ہے، اگرچہ آج کل حالات کو تھوڑے سے مختلف ہے۔ عراق میں آپ کو یہی نظر آتا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو ان کے پاس کوئی گیم پلان رجیم چینج کے حوالے سے نہیں ہے۔ جو عوام کی میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ایرانیوں نے تمام تر اختلافات کے باوجود عراق کا حال دیکھا ہے، سیرینز کا حال دیکھا ہے، ایجپٹ کا حال انہوں نے دیکھا ہے، معذرت چاہتا ہوں لیبیا کا حال دیکھا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ جب مرکز ٹوٹ جاتا ہے، بھلے وہ کتنا ہی آپریسو مرکز کیوں نہ ہو، تو حالات کیا ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ رجیم چینج کے حوالے سے جو ان کا پلان ہے وہ تو سامنے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیڈرشپ کو وہ قتل کریں گے، وہ کیاس پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد وہ ایران کے اندر فساد برپا کریں گے۔ تو یہ فساد برپا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو آپ کسی شیپ کے حوالے سے نہیں دے سکتے۔ ان کے پاس رجیم چینج کے حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے۔ صحیح، ان کے پاس رجیم چینج کے حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو اندرونی معاملات کی بات ہوگی طلعت صاحب، اگر ہم دیکھیں بیرونی معاملات جو ہیں، دیگر ممالک کا جو خاص طور پہ رول ہے، اگر ہم بات کریں جو رشیا اور چائنا کا جو رول ہے ایران کی مدد میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ پریشان ہوگا کیونکہ چائنا کے جتنے منصوبے ہیں سی پیک کے حوالے سے، ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے، وہ یا تو ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں سے نکلتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے اندر سے نکلتے ہیں، پاکستان کے اندر سے نکلتے ہیں، یا وہ رستے نکلتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر سے جہاں پر ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں۔ وہ سب سے زیادہ پریشان ہوں گے کیونکہ ان کو اس وقت علاقائی تعاون کی اور علاقائی امن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں میں چین کی طرف سے جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے وہ اصول پر تو مبنی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خاص آپ کو زور نظر نہیں آتا۔ لیکن اس مرتبہ اگر ان کے تمام کور انٹرسٹ تھریٹن ہوتے ہیں، آئل سپلائیز ڈسرپٹ ہوتی ہیں، ٹریڈ روٹس ٹاپل ہوتے ہیں، اور اس کیاس کو پھیلانے میں ان کو اپنا بڑا دشمن
ہندوستان نظر آتا ہے تو پھر ظاہر ان کو ایک ایگریسو اسٹینس لینا ہوگا۔ رشیا تو اس معاملے کو دیکھے گا، لیکن رشیا کے اپنے جو معاملات ہیں یوکرین کے حوالے سے، اس کی وجہ سے رشیا آپ کو بہت بیک فٹ پہ نظر آتا ہے۔ جس ملک نے خود ایک ملک کو انویڈ کیا ہو، وہ دوسرے ممالک کی انویژن کے اوپر کتنا اصولی موقف لے سکتا ہے۔ وہ ضرور چاہے گا کہ اگر ایران کے حوالے سے کوئی فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے تو اس کے اندر اس کی سے ہو۔ مثلا اگر کہیں پر جا کر آخر میں اس لڑائی کے نتیجے میں کوئی ایران کی نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے یا ان کی جو انرچ یورینیم ہے اس حوالے سے کوئی معاہدے کی شک ہے، تو وہ اس کے اندر اپنے آپ کو ٹیبل پر بٹھانا چاہے گا اور ایک حصہ بننا چاہے گا، لیکن وہ اس کا براہ راست انٹرسٹ تو اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کا مرکز اس وقت زیادہ یورپ کی طرف ہے۔ اگر کوئی ملک براہ راست متاثر ہو رہا ہے اور برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے بڑے انٹرسٹ کے حوالے سے، تو وہ چین ہے۔ یعنی چین تو بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ زغم خان صاحب، طلعت صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے ہمیں یہ ساری چیز کو کمپائل کیا کہ عراق میں جو حالات بنے ہیں رجیم چینج کے بعد، لیبیا میں جو حالات بنے ہیں، سیریا میں جو حالات بنے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی عوام کے سامنے یہ تمام تر حالات ہیں، چونکہ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سول وار کی طرف ہی بات جاتی ہے، کوئی واضح آپشنز امریکہ کے پاس بھی یہاں پر نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی یعنی اگر خامنائی صاحب کو ہٹاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ کوئی چہرہ تو سامنے لے کر آئیں تاکہ ایرانی عوام کے سامنے تو ہو کہ جی آپ نے ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، تو یہ بھی امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ تو کیا ان حالات کو، ان تمام کنٹریز کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں کے عوام یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں کم از کم ایسی کوئی ایکسرسائز نہیں چاہتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے جو معاملات ہیں وہ عراق اور لیبیا اور شام سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں، زیادہ مشکل ہیں، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں سے آنے والے خطرات کہیں زیادہ ہیں۔ ایک تو ایران ان تمام ملکوں سے زیادہ اہم ملک ہے، اپنی معیشت میں بھی، اپنی آبادی میں بھی، اور ایک بڑا سفسٹیکیٹڈ ملک ہے۔ اور اگر آپ اس کو دفاعی لحاظ سے بھی دیکھیں جہاں پہ ایران واقع ہے اور جو کچھ ایران کر سکتا ہے، پھر ایران میں جو ایران کی حکومت ہے، آپ اس کو سسٹم آف گورنمنٹ کے معنی میں رجیم لے لیجئے، تو اس کے ساتھ ایک ایران کی آبادی کے ایک بڑے حصے کی ایسی کمٹمنٹ ہے کہ جو ان کے ساتھ رہیں گے اور فائٹ کریں گے۔ اب لیکن جو خطرات پیدا ہوں گے، آپ دیکھیے کہ ایران کی جو کور ہے، جو فارسی بولنے والے اور جو ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس کا تو ایک بڑا حصہ ایران کے ساتھ جڑا رہے گا، اگرچہ اس میں بھی جو پچھلی بار حملے کیے گئے ہمیں ڈینٹس نظر آئے کہ ایسے لوگ موجود تھے جو مسلسل غداری کر رہے تھے، وہیں سے ڈرون اڑ رہے تھے، جو حملہ آور ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ تھا کہ کون سا جرنیل اس وقت کہاں پہ ہے، کون سا سائنسدان اس وقت کہاں پہ ہے۔ تو جو رجیم ہے اس کے اندر بھی ایسے مسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے باہر سے خطرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔